ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہمارے دماغوں میں ٹھوکا جاتا ہے وہ ہے محب الوطنی، وطن سے محبت۔ کیسے محبت کیسے بری ہو سکتی ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، یا صرف ان وطنوں سے جو آپ کے وطن کے مفاد میں ہیں، دوست ہیں یا مفاد میں ہیں۔ مطلب یہ کہ ادھر ہم ادھر تم، یہ بارڈر جو ہے وہ ہمارا ہے، یہ بارڈر تمہارا ہے، تم ہمارے ساتھ ہماری سوچ سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہمارے دشمن ہو۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے ریسورسز جو ہیں اس کے خلاف جمع کرنے پڑیں گے، آپ کو جو ہے لوگ تیار کرنے پڑیں گے، آپ کو پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، محب الوطنی ان کے اندر جو ہے وہ جو ہے گھسانی پڑے گی ان کے دماغ کے اندر۔ مطلب یہ کہ اس وقت جو پورا جو ارتھ ہے، زمین ہے، اس کے اوپر انسانوں کی صرف ایک نسل ہے، صرف ایک نسل، ہومو سیپینس۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری نسل انسانوں کی نہیں ہے۔ یہ آپ چیک کر لیں خود، انسانوں کی اس وقت جو ہے پہلے تھیں اور نسلیں بھی، لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے، اب صرف ایک نسل رہ گئی، یہ ہومو سیپینس۔ یعنی بارڈر کے اس طرف بھی ہومو سیپین رہتا ہے، بارڈر کے اس طرف بھی ہومو سیپین رہتا ہے۔ گوری چمڑی والا بھی ہومو سیپین ہے، کالی چمڑی والا بھی ہومو سیپین ہے، پیلی چمڑی والا بھی ہومو سیپین ہے، چھوٹی آنکھوں والا بھی ہومو سیپین ہے۔ کوئی اور نسل انسانوں کی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو ہمیں نفرت دلائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہیں وہ قابل نفرت ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کی تھوڑی سی سوچ ڈفرینٹ ہے۔ وہ ایک فرضی، اچھا دیکھیں زمین پہ کوئی لائنیں بھی نہیں ڈلی ہوئی ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے۔ وہ کیک ہے، زمین جو ہے کوئی کیک ہے جس کو آپ نے کاٹ کے پیسز بنا لیے انسانوں نے۔ صرف اور صرف جو ہے چند انسانوں کا مفاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو علیحدہ سسٹم ان کو فائدہ ہے۔ وہ اگر جڑ جائیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تو شاید ان کی جو ان کو فوائد مل رہے ہیں الگ ہونے سے وہ نہیں ملیں گے۔ شاید وہ اتنے بڑے جب گروپس مل جائیں گے تو شاید وہ حکومتیں نہ بنا سکیں، وہ لیڈرشپ حاصل نہ کر سکیں، وہ جو ان کو پاور کی سیٹ ملی ہوئی ہے وہ نہ مل سکے، وہ دب جائیں شاید بڑی اکثریت کے ساتھ، اور وہ ان کی چل نہ سکے۔ اس لیے علیحدگی کی جو ہے بات کی جاتی ہے۔ علیحدہ کرنے کی بات تبھی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہماری بات کوئی سنائی نہیں دے رہی، ہماری آواز جو ہے سنائی نہیں دے رہی ہے کس دوسروں کی بڑی آواز کے اندر، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا گروپ پکڑیں اور ادھر ہو جائیں اور اپنے جو ہے وہ ہم جو ہے الگ ہی سسٹم ایک بنا لیں۔ تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہیں گے، بتائیں گے کہ جی یہ جو ہے مذہب جو ہے اس کی وجہ پہ یا رنگ پہ وجہ پہ۔ اگر آپ فیس بک پہ جائیں، کہیں اور جائیں، سوشل میڈیا پہ، تو آپ کو ملے ہوں گے نا لوگ دوسرے مذہب کے، کیا وہ اتنے برے ہوتے ہیں جتنے آپ کو بتائے جاتے ہیں؟ آپ کو پاکستانیوں کو بھارت کے لوگوں کے بارے میں، جو بھارت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب آپ کو ایک بھارتی انسان جو ہے ملتا ہے آن لائن، تو کیا وہ آپ کو اتنا ہی برا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے جس طرح جو ہے بتایا جاتا ہے؟ مطلب کیا پاکستانی لوگ آپ کے ساتھ برائیاں نہیں کرتے؟ ہمیں تو پاکستان کے عام آدمی کو تو پاکستان کا اگر جو لوٹ رہا ہے تو پاکستانی لوٹ رہا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھارتی جو ہے ایک وہ برا ہے ہمارے لیے۔ میں یہ بات صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں کر رہا، میں ساری دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بھارت میں بھی یہی مسئلہ ہے، وہ ہمیں جو ہے ایک اپنا ولن سمجھتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہمیں اپنا ولن سمجھتے ہیں، چائنا جو ہے اس کو امریکی ولن سمجھتے ہیں، امریکیوں کو چائنیز جو ہے وہ ولن، چائنا جو ہے امریکہ کو ولن سمجھتا ہے، اور ان کی محب الوطنی یعنی ہر ملک نے کوئی نہ کوئی دشمن اپنے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دشمن وہ ڈرا کے کہ وہ شیر آیا آپ کو ڈرائے رکھتا ہے، میں تمہیں بچاؤں گا، میرے پاس آئے رہو۔ حالانکہ وہ جو شیر ہے، آپ بھی شیر ہی ہیں۔ اگر وہ شیر ہے جس نے حملہ کرنا ہے آپ پہ، تو آپ بھی شیر ہی ہیں، ایک ہی تو نسل ہے صرف انسانوں کی۔ تو انسانوں سے نفرت دلانا کوئی آپ کو چیز، کوئی فلسفی جو ہے اگر انسانوں سے نفرت دلاتی ہے تو وہ کیسے جو ہے اچھی ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے کہ آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ کوئی اور نسل کی چیز ہے، اور انسان جو ہے وہ دشمن ایک دوسرے کے جو ہو جاتے ہیں، ان کو دشمنی دلوائی جاتی ہے، کچھ چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ نوجوانوں کو جو ہے اس کام میں لگا دیتے ہیں، نوجوانوں کو جو ہے جنگوں میں جو ہے جھونک دیتے ہیں، اور ان سے قربانیاں لیتے ہیں، پھر ان کو میڈلز دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے محب الوطنی کے نام پہ جو ہے قربان کرتے رہتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 میں دیکھ لیں، ورلڈ وار 2 میں دیکھ لیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جہاں کہیں بھی ہوئی ہیں،
اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے. خام خواہ جو ہے لوگوں کو مروایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو ایک یعنی ہو سکتا ہے اس قوم، ایک قوم کو دوسرے کے افراد کو دوسرے قوم کے افراد سے کوئی دشمنی ہو ہی نہ، زبردستی ان کو ڈروائی جاتی ہے. میرا تجربہ تو پرسنل یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو آن لائن کہیں انڈینز ملتے ہیں یا آپ کو بنگلہ دیشی ملتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برائی نہیں کرتا، نہ آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں آپس میں، عام طور پہ نہیں ہوتا. اگر کوئی بات ہوتی ہے کوئی آپس میں تو اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کے اپنے رشتے داروں میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے؟ وہ بھی تو انسان ہی ہیں، وہ ہومو سیپینز ہیں، جو ہمارے رشتے دار ہیں ان سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے ہماری. پاکستانیوں سے بھی ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، پاکستانی میں لوٹ بھی لیتے ہیں، ہمارے گھر میں ڈاکے بھی پاکستانی مارتے ہیں، ہمیں دھوکے بھی ہمارے پولیٹیشین دیتے ہیں، پاکستانی ہیں، ہومو سیپینز ہیں. سو برائیاں جو ہیں وہ ہومو سیپینز میں ہیں، لیکن وہ ایز اے اسپیشیز ہے، پورے ہومو سیپینز کے اندر وہ برائیاں ہیں، وہ کسی ایک خطے میں رہنے کی وجہ سے نہیں ہے. اور جو بھی فلسفہ ہے جس قسم کا بھی ہے، وہ اگر انسانوں سے نفرت دلواتا ہے، الگ کرتا ہے، گروپ بازیاں کرواتا ہے، پھر وہ فلسفہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ چیز جو ہے کوئی اتنی قابل عزت اور قابل وہ اچھی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پیٹریوٹزم جو ہے وہ اس پہ لوگ جو ہیں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ عقل جو ہے، کیونکہ میں نے ویڈیو میں پہلے بھی بات کی ہے کہ جذبات جب انسان کے حاوی ہو جاتے ہیں نا تو وہ ریزن کو، منطق کو گرا دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، اس کو اپنے پنجے میں جکڑ کے چپ کرا دیتے ہیں، اس کی جو چونچ بند کر دیتے ہیں منطق کو بولنے ہی نہیں دیتے جذبات. اور محب الوطنی آپ دیکھ لیں، یہ لاجک نہیں ہے، یہ جذبات ہے. نغموں کے ساتھ، تقریروں کے ساتھ، قربانیوں کو بتایا جاتا ہے، قربانیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں انسانوں کو مارنے کے لیے. سو میں معذرت اگر کسی کو برا لگا ہے، محب وطنی جو ہے وہ میرے خیال میں صرف ایک جو ہے وہ ایک ٹول ہے جو کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اور باقیوں کو جب بیوقوف بنا کے وہ فائدے جو ہیں، جس طرح پولیٹیشین جو ہیں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے، اور لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور مار کھا رہے ہوتے ہیں اور نقصان ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ جلا رہے ہیں. کبھی ایک پارٹی کے لوگ آ گئے، انہوں نے جو ہے دوسرے لوگوں کی دکانیں جلا دیں، گاڑیاں توڑ دیں، اور یہ تباہی کی ہے، وہ تباہی کی، سب ہماری چیزیں، عوام کی چیزیں، اور وہ پالیٹیشین مزے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو، عوام کو لڑوا رہے ہوتے ہیں. ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. اور اسی طرح یہ جو بڑے بڑے جو ملکوں کو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے آپس میں ایک بارڈر کو دوسرے بارڈر سے جو آپس میں لڑواتے ہیں. آپ ملک میں جائیں، دوسرے ملکوں میں جائیں، اور اگر آپ کو مواقع ملتے ہیں آپ جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ انسان جو ہے وہ کس طرح کا ہے. انسان اسی طرح ہی ہے جس طرح یہاں پہ ہے. جو برائیاں ہیں وہ انسان کے اندر ہر جگہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کا انسان کو بہتر ہوگا، ہر جگہ ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. اور لیکن صرف اس بیس پہ، صرف یہ کہ آپ صرف اس جگہ پہ، اس خطے میں وہ کیک جو آپ کے حصے میں آ گیا، آپ اس جگہ پہ پیدا ہو گئے ہیں، تو دوسروں کو نفرت کرنا میرا نہیں خیال ہے اس کا کوئی جواز جو ہے کوئی بنتا ہے.